السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ لوگ اس بات سے باخبر ہیں کہ ہمارے ملک اور ہمارے ملک ہی میں کیا بلکہ پوری دنیا میں اس بات کا چرچا ہے کہ کورونا وائرس جیسی مہلک بیماری ہم لوگوں کی مصیبت کس طرح سے بنی ہوئی ہے، کس طرح سے ہم اس مصیبت سے جوجھ رہے ہیں اور پریشان ہیں. اور یہ بیماری کے ہوتے ہوئے ایک دوسری مصیبت بھی ہم پر آن پڑی ہے کہ پاکستان، راجستھان اور اتر پردیش میں بھی اس کی خبر پائی گئی ہے کہ ٹڈیاں جو ہے جھنڈ آ کر جو ہے کسانوں کے کھیتوں کو تباہ کر رہی ہیں، لوگوں کے گھروں میں گھس رہی ہیں، پریشان کر رہی ہیں انہیں، اور وہ اس مصیبت سے بھی پریشان ہو رہے ہیں. تو یہ جو ٹڈیاں جو جھنڈ بنا کر آ رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. کہ ہم چھوٹے چھوٹے عذاب پہلے تم کو دیں گے تاکہ تم سدھر جاؤ، تاکہ تم جو ہے ہماری نافرمانی نہ کرو، ہماری نافرمانی سے بچو، اور جو اللہ نے اور اس کے رسول نے جو تعلیم دی ہے اس تعلیم پر عمل کرو، تبھی جا کر جو ہے اس بڑے عذاب سے بچ پاؤ گے. وہ بڑا عذاب کیا ہے؟ قیامت ہے. تو اللہ تعالیٰ پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر جو ہے انسانوں کو اس بات سے باخبر کرتا ہے کہ تم سدھر جاؤ، نہیں تو ایک بڑا عذاب تم پر مسلط ہو جائے گا. جس طرح کہ فرعون کو اس طرح سے کتنی بار اللہ تعالیٰ نے پہلے ڈرایا، چھوٹے چھوٹے عذاب کی دھمکیاں دی اور چھوٹا چھوٹا عذاب ان پر نازل کیا. جیسے ٹڈیوں ہی کا معاملہ دیکھ لیجئے، ٹڈیوں کا عذاب بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا تھا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. کہ پھر ہم نے ان پر بلا نازل کی، اور ٹڈیاں اور جوئیں اور میڈک اور خون، یہ سب جدا جدا نشانی تھی، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے، اور وہ لوگ تھے ہی مجرم. تو سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی ٹڈیوں کا عذاب نازل کیا، اور اس طرح سے ہمارے اوپر بھی یہ ٹڈیوں کا عذاب آ رہا ہے. یہ عذاب جو ہے، اس عذاب میں ہم جونج رہے ہیں. اس پریشانی سے، کورونا وائرس کی تو ایک مہلک یہ پریشانی ہے ہی، اور دوسری پریشانی بھی اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے کہ ٹڈیوں کی معمولی بات، ٹڈیوں کا عذاب جو ہے معمولی بات نہیں ہے، بلکہ وہ پریشان کر دیتی ہیں. اس ٹڈیوں نے تو مصریوں کو برباد کر دیا تھا. مصر پر جب وہ ٹڈیاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوئی تھی تو ان کے کھیتوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا. ٹڈیوں کا ذکر توریت میں بھی ملتا ہے، جیسا کہ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ماجدی میں لکھتے ہیں کہ اس خاص عذاب کا ذکر توریت میں ان الفاظ میں ہے کہ جب صبح ہوئی تو پوروا ہوا ٹڈیاں لائی، اور ٹڈیاں تمام مصر پر آئیں اور مصر کی تمام اطراف پر بیٹھیں، اور وہ ایسی بے شمار تھیں کہ اس سے پیشتر نہ ایسی ٹڈیاں آئی تھیں نہ ان کے بعد پھر آئیں گی، کہ سارا روئے زمین ان سے چھپ گیا، ایسا کہ ملک میں اندھیرا ہو گیا. انہوں نے اس زمین کی ہر سبزی کو اور درختوں کو اور میوے کو جو ان سے بچ گئے تھے چاٹ لیا، اور تمام ملک مصر میں کسی درخت پر اور میدان کی گھاس پر سبزی تک بھی نہ چھوڑی. اور توریت کے شارحوں کا بیان ہے کہ فرعونیوں پر عذاب پے در پہ نازل ہوتے رہے، ان میں یہ ٹڈیوں کا عذاب بھی شامل تھا. ٹڈیاں ان کی ساری کھیتی ناش کر گئیں، غلہ، میوہ، پھل، سبزی کے لہلہاتے ہوئے کھیت اور ہرے بھرے باغ اور پودے صاف کر گئیں، سبزی کے نام گھاس تک نہ چھوڑی. مصر جیسے زرعی ملک کے لیے یہ عذاب ناقابل برداشت تھا. اہل مصر اس سے بلبلا اٹھے. تو سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ جب مصریوں پر، حالانکہ ان کے پاس ہرے بھرے باغ بہت تھے، کھیتیاں بہت تھیں ان کے پاس، تو سوچئے ان کی جب ہوا اکھاڑ دی ان ٹڈیوں نے، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ یہ سب اللہ کا عذاب ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے بار بار وارننگ دے رہا ہے کہ سدھر جاؤ، ہماری طرف آ جاؤ. اور کچھ لوگ تو رمضانی ہوتے ہیں کہ صرف رمضان ہی میں 5 وقت نماز، تہجد اور پتہ نہیں کتنے فرائض اور کتنی سنتوں اور نوافل پڑھتے رہتے ہیں، لیکن رمضان گزرتے ہی وہ جو ہے فرض کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں. تو سوچیے یہ کتنی بڑی غلط بات ہے
اور کیا ہم اس طرح سے جنت کو پا سکیں گے؟ اللہ کے عذاب سے ہم کس طرح بچ پائیں گے بتائیے؟ جب ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے دی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں گے تبھی جا کر جو ہے اس کورونا جیسی مہلک بیماری اور پھر دوسرے عذاب سے بھی بچ پائیں گے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے تبھی جا کر اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پر رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا اور جا کر جو ہے ہمیں معاف کر دے گا، ہمارے گناہوں کو جو ہے بخش دے گا۔ اگر ہم اسی طرح ہٹ دھرمی کرتے رہے تو پھر جس طرح سے پچھلی قوموں پر عذاب آیا تھا اسی طرح سے دھیرے دھیرے ہم پر عذاب آئے گا اور ہمیں تباہ کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چھوٹے چھوٹے عذاب کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس کے ذریعے سے جو ہے ہم کو سدھرنے کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے سے راضی کر لے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، یہی بہت بڑی بات ہے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ Subscribe now and press the bell icon.